بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت نے والدین کی کون سی باتوں کو ماننے سے سخت من کیا ہے اور کون سی 5 کام ہیں جن میں والدین کا حکم ماننا گناہ ہے؟ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیش بہا نعمتوں سے نوازا ہے۔ انہیں انمول نعمتوں میں سے پاکیزہ اور پرخروش سے بھی شامل ہیں۔ انسان تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، اس لیے وہ رشتوں اور روابط کی قید میں ہوتا ہے، جس کے بغیر اس کی زندگی ناممکن ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا اہم ترین رشتہ کون سا ہے جس کے بغیر انسان ادھورا شمار کیا جاتا ہے؟ تو والدین کا رشتہ ہے، کیونکہ والدین کی موجودگی اولاد کے لیے ایسی ہی ضروری ہے جیسے جسم کے لیے روح۔ یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ جیسے آنکھ کے نور کے بغیر بھی مقصد ہوتی ہیں، ایسی ہی اولاد والدین کے بغیر نامکمل ہوتی ہے۔ دین اسلام نے والدین کے حقوق کو کثرت سے بیان کیا ہے اور دونوں ہی کی اطاعت و فرمانبرداری کی تلقین فرمائی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو بیان کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ حضرت ابو امامہ سے روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ، والدین کا اولاد کے ذمہ کیا حق ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تیری جنت یا دوزخ ہے، یعنی ان کی خدمت کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، ان کی نافرمانی کرو گے تو دوزخ خریدو گے۔ سنن ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص والدین کا فرمان بردار ہو اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اگر ان میں سے ایک ہو تو ایک، اور جو شخص والدین کا نافرمان ہو اس کے لیے جہنم کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اگر ان میں سے ایک ہو تو ایک۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ خواہ والدین اس پر ظلم کرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، خواہ اس پر ظلم کرتے ہو، خواہ اس پر ظلم کرتے ہو، خواہ اس پر ظلم کرتے ہو، یعنی یہ جملہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت ابن عباسی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرمان بردار اولاد اپنے والدین کی طرف نظر شفقت و محبت سے دیکھے تو ہر مرتبہ دیکھنے پر ایک حج مقبول کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، خواہ 100 مرتبہ دیکھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑے اور زیادہ پاکیزہ ہے، اس کے لیے 100 حج کا ثواب دینا کیا مشکل ہے۔ ایک بہت ہی مشہور حدیث میں جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مربع پر چلوائے افروز ہوئے، جب پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر دوسرے پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر تیسرے پر چڑھے تو فرمایا آمین۔ صحابہ نے کہ اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو 3 مرتبہ آمین کہتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں پہلی سیڑھی پر چڑھا تو جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا، پھر وہ گزر گیا اور اس کی بخشش نہ ہوئی، تو میں نے کہا آمین۔ پھر کہا ہلاک ہو وہ بندہ جس نے اپنے والدین یا دونوں میں سے ایک کو پایا اور انہوں نے اس کو جنت میں داخل نہ کرایا، تو میں نے کہا آمین۔ پھر کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہوا اور اس نے آپ پر درود نہ پڑھا، میں نے کہا آمین۔ آپ ذکر کرتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے 5 امور ہیں جن میں والدین کا حکم ماننے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ ان میں سے پہلے نمبر پر گناہ ہے۔ اگر والدین کوئی ایسا کام کرنے کو کہے جو گناہ کی بات ہو، مثلا اگر والدین کہے کہ نماز نہ پڑھو، داڑھی مت رکھو وغیرہ، تو اس کو ماننے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالق کی معصیت میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان آدمی پر امیر اور حاکم کی والدین کی بات ماننا لازم ہے، چاہے وہ اسے پسند ہو یا نہ پسند۔ ہاں، اگر اللہ اور رسول کی نافرمانی کا حکم دیا جائے تو اس کو سننا ماننا نہیں ہے۔ دوسرا کام جس میں والدین کی بات ماننے سے منع کیا ہے وہ یہ کہ اگر والدین کہے کہ بیوی کو طلاق دے دو تو اولاد پر والدین کے اس حکم کی تعمیل جائز نہیں۔ اس میں وضاحت کو یاد رکھیں، اگر والدین کسی شرعی وجہ کے بغیر طلاق کا مطالبہ کرے تو ان کا بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرنا درست نہیں ہے، اور بلا وجہ مطالبہ کرنے کی صورت میں بیوی کو طلاق دینے بھی درست نہیں۔ البتہ اگر بیوی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرتی ہو، ان کی گستاخی کرتی ہو اور بدگوئی اور بے رخی سے پیش آتی ہوں اور سمجھانے کے باوجود باز نہ آتی ہوں، تو پھر ان کے مطالبے پر طلاق دینے کی گنجائش ہوگی۔ اور اگر بیوی میں ایسی کوئی بات نہیں تو اس صورت میں والدین کی بات ماننا لازمی نہیں ہے، اس لیے کہ حلال کاموں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ بات طلاق دینا ہے۔ تیسرا کام جس میں والدین کا حکم ماننے سے منع کیا گیا ہے وہ یہ کہ اگر والدین کہے کہ آپ بیوی کو تنہا مکان میں مت رکھو تو ان میں بھی ان کی تعمیل روا نہیں۔ البتہ اگر بیوی اپنی خوشی سے والدین کے ساتھ رہنے پر راضی ہو تو وہ دوسری بات ہے، ورنہ اپنی حیثیت کے مطابق بیوی کو علیحدہ مکان دینا شریعت کا حکم ہے اور اس کے خلاف کسی کی بات ماننا جائز نہیں ہے۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد نمبر 8 میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ شوہر کے ذمہ ہے کہ بیوی کی رہائش کے لیے ایسے انتظام کرے جہاں اس کے ذاتی امور میں کوئی مداخلت نہ کرے، یا تو الگ گھر کا انتظام کرے، اور اگر الگ گھر رہائش کی صورت نہیں بنتی تو اپنی والدہ کے گھر میں ایک ہی الگ کمرہ دیں جس میں باتھ روم غسل خانہ بھی ہو،
اور بارچ خانہ بھی ہو، اگر شوہر یہ انتظام کر دیتا ہے تو اس کے بعد بیوی کو مستقل الگ رہائش کے مطالبے کا حق نہیں۔ چوتھا کام جس میں والدین کا حکم نہیں ماننا چاہیے وہ یہ اگر والدین نے اپنی شادی شدہ بیٹی کو زبردستی اپنے گھر بٹھلایا ہے اور شوہر کے گھر جانے کی اجازت نہیں دے رہے اور لڑکی اپنے شوہر کے گھر خوش ہے تو اس صورت میں بیٹی پر والدین کی اطاعت جائز نہیں۔ لڑکی کو چاہیے والدین کی ضد نہ دے اور اپنے گھر چلی جائے، کیونکہ اس کام میں والدین کی بات ماننا جائز نہیں ہے۔ والدین کا مقام کیا ہے، اس کا اندازہ تو آپ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے لگا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنے والدین یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو پاتا جبکہ میں عشاء کی نماز شروع کر کے سورۃ الفاتحہ پڑھ چکا ہوتا اور وہ مجھے پکارتے اے محمد، تو میں جواب میں لبیک کہ میں حاضر ہوں کہتا۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ علقمہ نامی ایک شخص جو نماز روزہ کا بہت پابند تھا، جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس کے منہ سے باوجود تلقین کے کلمہ شہادت جاری نہ ہوتا۔ علقمہ کی بیوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی بیچ کر اس واقعہ کی اطلاع کرائی۔ آپ نے دریافت کیا علقمہ کے والدین زندہ ہے یا نہیں؟ معلوم ہوا کہ صرف والدہ زندہ ہے، اور وہ علقمہ کی والدہ نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر پیدا ہوں، میں آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتی بلکہ خود ہی حاضر ہوتی ہوں۔ چنانچہ بڑھیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے علقمہ کے متعلق کچھ دریافت فرمایا تو اس نے کہا علقمہ نہایت نیک آدمی ہے لیکن وہ اپنی بیوی کے مقابلے میں ہمیشہ میری نافرمانی کرتا ہے، اس لیے میں اس سے ناراض ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تو اس کی خطا معاف کر دے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، لیکن اس نے انکار کیا۔ تب آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ لڑکیاں جمع کرو، علقمہ کو جلا دو۔ بڑھیا یہ سن کر گھبرائی اور اس نے دریافت کیا کہ کیا میرے بچے کو آگ میں جلایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ کے عذاب کے مقابلے میں یہ ہمارا عذاب ہلکا ہے۔ خدا کی قسم جب تک تو اس سے ناراض ہیں نہ اس کی نماز قبول نہ کوئی صدقہ قبول ہے۔ بڑھیا نے کہا میں آپ کو اور آپ لوگوں کو گواہ کرتی ہوں کہ میں نے علقمہ کے قصور معاف فرما دیا۔ آپ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا دیکھو علقمہ کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو یا نہیں؟ لوگوں نے بیان کیا یا رسول اللہ علقمہ کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو گیا اور کلمہ شہادت کے ساتھ اس نے انتقال کیا۔ آپ نے علقمہ کے غسل و کفن کا حکم دیا اور خود جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے۔ علقمہ کو دفن کرنے کے بعد فرمایا مہاجرین و انصار میں سے جس شخص نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی یا اس کو تکلیف پہنچایا تو اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور سب لوگوں کی لعنت ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ نے اس کا فرض قبول کرتا ہے نو نفل، یعنی اب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرے اور جس طرح ممکن ہو اس کو راضی کرے۔ اس کی رضا ماں کی رضامندی پر موقف ہے اور خدا تعالیٰ کا غصہ اس کے غصے میں پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کی خدمت نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی مبارک دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو آخر میں گزارش ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو لازمی لائک اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔